ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے 6 فروری کو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے ساتھ۔ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوگا؟ کچھ ہمیں ایجنڈا بتائیں کہ کن کن چیزوں کو بحث میں لایا جائے گا اور کن چیزوں پر بات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے سوزین۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے میرے سے کیا ہے یہ تو بنیادی طور پہ ایجنڈا تو اس کا اپوزیشن نے جاری کرنا ہے، اور میں ذرا تفصیل سے آغاز کے حوالے سے بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ذرا کمپیئر کریں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن جو کہ شہباز شریف صاحب تھے، ان سے مذاکرات تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں کبھی سلام لینا یا دینا یا لیڈر آف اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ وہ روایت تھی جو عمران خان نے قائم کی۔ شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے، جب عمر ایوب صاحب تھے اور اس وقت بھی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کو یہ آفر کی کہ بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ آج سے 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب سی ایم منتخب ہوئے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، جو آج پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج پورے کابینہ کو بتائی ہیں کہ میں نے سہیل آفریدی کو انہیں منتخب ہونے پہ ایز چیف منسٹر سب سے پہلے کال کر کے مبارکباد دی اور صوبے کے لیے وفاق کی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اور پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی جو انہوں نے اپنے صوبے کے حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا، انہوں نے وزراء کو ہدایت کی کہ ان کے جائز اور ویلڈ جو کنسرنز ہیں سی ایم کے پی کے وہ دور کیے جائیں۔ یہ جذبہ جو ہے یہ آپ کو ہماری طرف سے نظر آتا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے نظر آتا ہے۔ جو لیڈر آف اپوزیشن سے ملاقات ہے، اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے، جو ان کے ایڈوائزر ہیں آن پولیٹیکل افیئرز، انہوں نے کیا ہے۔ اور اس میں یہ بات جو ہے بتانا ضروری ہے کہ شہباز صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر جا کے ان سے ملاقات کریں گے۔ انہیں نہیں کہا کہ آپ میرا جو پرائم منسٹر چیمبر ہے اسمبلی میں یا میرے آفس تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس چل کے آؤں گا۔ یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں نا کہ یہ ملاقات پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوگی؟ بالکل پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوگی، یہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوگی۔ صحیح۔ اور پرائم منسٹر وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے، اور یہ میں کہوں گا کہ یہ بڑا دل اور بڑا ظرفی ہے، جو کہ گڈ جیسچر ہے، چلیں آپ اس کو اس طرح کہہ لیں۔ صحیح۔ اور دس از اے گڈ پولیٹیکل موو، اور قوم ایسے جو مناظر ہیں وہ ان کی منتظر ہے۔ قوم جو ہے وہ چیخ چنگاڑ، دکانیں بند اور لاٹھیاں اور جناب اپوزیشن کا احتجاج اور دھرنے اور فتنہ فساد سے تنگ آ کے ایسے مناظر دیکھنا چاہتی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی ملک کی بات کریں، اس مسائل کو حل کرنے کی بات کریں۔ اور اس میں گورنمنٹ تو ہمیشہ تیار رہی ہے، لیکن کبھی بھی اپوزیشن نے اس سلسلے میں ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آج اگر محمود خان اچکزئی صاحب کی شکل میں یہ پیش رفت ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر اس میں لیڈ لے رہے ہیں جو خوش آئند ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے اس کا آخری حصے میں یہ کہوں گا اس کے جواب میں کہ جو ایجنڈا ہے اس ملاقات میں کہ کن نکات پہ بات ہونی ہے، یہ تو اپوزیشن نے طے کرنا ہے۔ جو ان کے دل میں خواہشات ہیں، جو ان کے دل میں تنازعات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے، وے فارورڈ کے لیے کیا چاہتے ہیں، یہ وہ بات کریں، اپنی ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں۔ اور کبھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی کہ ہم اپنی بات کریں، ہم ان کی بات سننے جا رہے ہیں، اور جب ان کی بات انشاءاللہ ہم سنیں گے تو انہیں حل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ صحیح سر، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک بہت گڈ جیسچر ہے۔ اس گڈ جیسچر کے ساتھ کیا آپ کوئی لچک بھی دکھائی جائے گی؟ کیونکہ اگر محمود خان اچکزئی کچھ ڈیمانڈز رکھ دیتے ہیں تو کیا ان ڈیمانڈز کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی؟ دیکھیے، یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اور پرائم منسٹر نے دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں لیڈ لے رہے ہیں اور خود انہوں نے کہا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر جاؤں گا۔ یہ ملاقات کوئی فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہے، صحیح، میڈیا کے لیے نہیں ہے کہ قوم کو دکھانے کے لیے وہ جا کے وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ صرف فوٹو سیشن کرائیں گے۔ وہ جا رہے ہیں ایک کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اپوزیشن کو سننے کے لیے، اور جب سنیں گے تو پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جائز اور ویلڈ کنسرنز کو دور بھی کریں گے۔ یعنی کہ یہ ایک سنجیدہ ملاقات ہے، یہ کوئی فوٹو سیشن والی ملاقات نہیں ہے، اسموک اسکرین نہیں ہے، اٹس اے سیریس ملاقات۔ یہ صرف سنجیدہ نہیں بلکہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی فروٹفل ملاقات ہے، جس سے اچھے اور مثبت نتائج نکلیں گے۔ یعنی کہ آپ مذاکرات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹائم فریم طے ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو ملاقات پہ جب بیٹھیں گے تو بات ہوگی، لیکن مذاکرات کی بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات کہی گئی جناب کہ مذاکرات مذاکرات کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ موضوع جو ہے یہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے
تو میرا خیال ہے کہ ان تمام موضوعات کو کل کر کے اور جو ایک مذاکرات کے حوالے سے جو ایک سردموری تھی، جو ایک برف تھی، وہ پرائم منسٹر اسے توڑ رہے ہیں اور ایک قدم خود آگے بڑھ رہے ہیں، اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں، اور ایک پروگریسو سسٹم کے لیے اپوزیشن کی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہونا یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوری ملک میں. صحیح. تو سر آپ نے یہ اب کیونکہ ایک امپورٹنٹ ملاقات ہے اور لگ رہا ہے کہ جی کوئی فروٹفل رزلٹ آنے والا ہے، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہو، وچ مینس کہ کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں. دیکھیے یہ سنجیدہ نہیں، یہ انتہائی سنجیدہ ملاقات ہے اور یہ بڑی فروٹفل ہوگی ان ٹرمز آف اس کے جو ریزلٹس آنے آگے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کی فعال بنانے کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ ان کی بات پہلے مرحلے میں سنی جائے تفصیل سے، جو موضوعات جن پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کے کریں، اور اس کے بعد جو ان کی حل طلب ایشوز ہیں جو جس حد تک ممکن ہو سکا پرائم منسٹر انشاءاللہ انہیں حل بھی کریں گے. اور میں یہ بات کہوں کہ دیکھیں دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہوتی ہے اگر آپ نے سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری پہیہ جو ہے وہ اس نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اس سے مثبت نتائج نکلنے ہیں ملک اور قوم کے لیے، تو اس کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کم از کم ان ایشوز پہ جو ملک کی خیر کے ایشوز ہیں ان پہ ان کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. سر آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ دونوں سائڈس پہ آ گئی ہے، لائک آپ کی سائڈ پہ بھی، اور جب سے اچکزئی صاحب آئے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جیسے پرائم منسٹر کی اور سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک اور ملاقات ہونے والی ہے. اب کیونکہ اچکزئی صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو جس میں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. تو کیا گڈ ول کے طور پہ یہ جو ایک لیٹر تھا اس پہ کوئی گڈ جیسچر دیا جائے گا، کوئی ڈاکٹرز کو بھیجا جائے گا جو عمران خان صاحب کے اپنے ہیں جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کر لیں؟ دیکھیے آج جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے، ان کی جو خواہش ہے وہ پہنچ گئی ہے پرائم منسٹر آفس. صحیح. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو خواہش ہے اس کا آدھا مرحلہ تو آج مکمل ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے وہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں، ان کی بیٹی اور ان کی بہن، ان سے کرا دی گئی ہے. اور بشرا بی بی اور عمران خان کی جیل میں جو ہے وہ ان کا آپس میں جو ملاقات ہے وہ رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انڈائریکٹلی ان کی فیملی کو معلومات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں. صحیح. باقی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جہاں تک ان کی جو آپ نے ایک طبی مسئلے کا ذکر کیا اور ان کے ڈاکٹرز کے اپروچ کا ذکر کیا، تو گورنمنٹ اس حوالے سے بالکل ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے. ابھی جو عمران خان صاحب کی آنکھ میں تھوڑا ایشو پیدا ہوا تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی روٹین میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں، اسی روٹین میڈیکل چیک اپ میں یہ جو تکلیف تھی ان کی آنکھ میں اس کا ڈائگنوسس ہوا. پہلے وہاں ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ڈاکٹرز نے یہ رائے دی کہ اس کے لیے ایک ٹرشری کیئر اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ضرورت ہے جہاں پہ ایک ڈیولپڈ سیٹ اپ ہو آئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو پھر انہیں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پہ نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی مرضی سے اور ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ انہیں پنز لے کے آئے. ان کا باقاعدہ تفصیلی معائنہ ہوا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور ان کا ابھی بھی جو فالو اپ ہے وہ جاری ہے. تو لہٰذا ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی. صحیح.